آج ہم انشاءاللہ سورۃ فرقان کا آخری رکوع مکمل ہو گیا تھا اور اس سے ہماری جو عمل صالح کی بحث میں جو انفرادی عمل تھا وہ مکمل ہو گیا۔ تو آج ہم اجتماعیت میں انٹر ہو رہے ہیں۔ تو اجتماعیت کا جو سب سے پہلا سیٹ ہے وہ گھر ہے۔ تو آئلی زندگی، گھریلو زندگی، خاندانی نظام، اس پر سورۃ التحریم کا سبق جو ہے وہ ہمارے منتخب نصاب کے اندر شامل ہے۔ سورۃ التحریم 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ صورت کا نمبر ہے 66 اور یہ 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ پارہ 28 اور سورہ نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات طیبات و ابکارا۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین۔ قرآن مجید کی دو صورتیں 28ویں پارے کے آخر میں وارد ہوئی ہیں۔ ان دونوں کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے، آئلی زندگی سے ہے، خاندانی نظام سے ہے۔ سورۃ الطلاق وہ خاندانی نظام کی ایک ایکسٹریم سے بحث کرتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت جو مطلوب ہے
وہ نہ ہو سکے اور طلاق تک بات پہنچ جائے، اس کے سارے مسائل حکمتیں وہ وہاں پر زیر بحث آئی ہیں۔ جبکہ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنی زیادہ محبت اور الفت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھی پامال کرنے لگیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ طلاق بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اس ایکسٹریم پر جانا تو بہرحال وہ حرام ہے۔ اور دونوں کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب بھی تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کو عدت کے مطابق طلاق دو۔ یعنی خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن ساتھ ہی جمع کے صیغے میں کہا گیا اذا طلقتم النساء، جب بھی تم اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ تو یہاں کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا واحد کے صیغے میں ہے لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیوں حرام کرتے ہو اس کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرتے ہی ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن بہرحال اس واقعے سے امت کے لیے ایک رہنمائی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے دے دی گئی۔ اس میں ایک واقعہ کہ جو صحاح ستہ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو اپنی بیویوں کے ہاں باری باری بسر کرتے تھے، لیکن عصر کے بعد ایک فلائنگ وزٹ آپ تمام بیویوں کے ہاں کرتے تھے۔ مسجد نبی کے گرد سارے وہ حجرے تھے، تو آپ تمام کو وزٹ کر لیتے تھے۔ اور اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھیں، لیکن بہرحال اندازہ کہ پہلی بیوی کو پتہ ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی آپ میرے پاس آتے ہیں، پھر اس کے تقریباً اتنے ٹائم کے بعد دوسری کے پاس جاتے ہیں، پھر تیسرے کے بعد، ہر ایک کو اندازہ ہوتا تھا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لانے والے ہیں، اور وہ آ جاتے تھے۔ ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھی، اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کہیں سے بغافیر کے پھول کا شہد آیا، اور اس میں اس پھول کی اسمیل ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب بنت جہش کے گھر سے اٹھنے لگے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو شہد پیش کروں؟ تو آپ نے کہا جو یس شور پلیز۔ تو انہوں نے، ظاہر ہے کہ ایسے روکھا شہد تو نہیں کھانے کا رواج تھا، تو انہوں نے شہد کا شربت بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اب آپ آپ اس سچویشن میں لے کے جائیں کہ اللہ کے پیغمبر، کسی بھی عورت کا شوہر جو ہے اس کے گھر میں موجود ہو، اس کو خوشی ہوتی ہے، شی وانٹس ہم پرولونگ ہز اسٹے، پھر اللہ کے رسول شوہر ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ آہستہ آہستہ وہ اس کو مکس کیا ہوگا، اور ساتھ باتیں بھی کر رہی ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ڈیگ لگا کر تھوڑا پی لیا ہوگا، معذب طریقے سے پیا ہوگا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کرٹیس انسان تھے، ایسا بھی نہیں کہ آخری گھونٹ پیا بیچا میں پلیں پھر، تو آپ کچھ اور 5 منٹ بیٹھے ہوں گے۔ اب اگلی جو ازواج ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو تشریف ہے کہ آپ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ بارہ ایک دن تو کر لیا۔ اب اگلے دن بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے ہاں گئے، پھر انہوں نے جب اٹھنے لگے تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو میں شربت پیش کروں؟ آپ نے کہا پیش کرو۔ اب پھر انہوں نے اسی طرح آہستہ آہستہ اس کو کیا، پھر یعنی کوائٹ بٹ مور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں اسٹے کیا۔ تیسرا دن بھی ایسے، چوتھا دن بھی ایسے۔ اب پورا وہ جو سارا یعنی سرکل ہی لیٹ ہو گیا نا، تب ان کو سب کو تشویش ہوئی کہ
کیا چکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیوں آ رہے ہیں؟ تو اندازہ مطلب وہ نے ڈھونڈ لیا تحقیق کر کے زینب کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد تناول فرماتے ہیں. پھر انہوں نے سر جوڑا کہ اس کو کیسے کیا جائے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے بارہ عورت کی نیچر میں ایک سکناپے کے خلاف ایک ریزسٹنس جو رکھا ہوا ہے. اچھا اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ سورۃ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بڑا واضح کہا گیا ہے کہ لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تو they were the best of the lot. ویمن لارڈ کی وہ بہترین تھی، لیکن اس بہترین کا بھی عالم کیا ہے کہ شوقن برداشت ان کو بھی نہیں. اس کی جو کلاسیکل اگزامپل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے رہے. ان کی سہیلیوں کی طرف آپ تحائف بھیجتے رہے. کوئی جانور ذبح کرتے تو ان کے یہاں گوشت بھیجتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موجود بیویاں تھیں ان سب میں سے فیوریٹ وہ تھی. اب وہ ظاہر ہے حضرت عائشہ سے جیلس ہوتی ہوں گی اوبویسلی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی جیلسی محسوس ہوتی تھی کہ حضور خدیجہ کو کیوں یاد کرتے. تو بڑی انہوں نے کوشش کی کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا پجابی میں آگے پیچھے ہوا تو آئی اٹریکٹ ہز فیور اور ان کی جو اٹینشن ہے وہ میری طرف ہو. لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایوری ناؤ اینڈ دین حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے. تو ایک بھی حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول مجھ میں کیا کمی ہے، ابھی تک آپ کو وہ چھوٹے قد والی ٹھنگری یاد آتی ہے. برے نام سے پکارا حضرت خدیجہ کو. ان کا قد چھوٹا تھا. حضرت عائشہ بہت خوبصورت بھی تھی سب بیویوں میں سے اور جوان بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھ میں کیا کمی ہے اللہ کے رسول کہ آپ کو وہ چھوٹے قد والی ٹھنگری یاد آتی ہے ابھی تک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو. تمہیں پتہ ہے اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. تو جو بنیادی ہیومن کوالٹیز ہیں ان میں سے ایک شکر گزاری اور احسان ماننا ہے. ہم پڑھ آئے ہیں پہلے سورۃ لقمان میں بھی پڑھا، پھر ہم نے سورۃ میں فرقان کے آخر میں بھی پڑھا. بیسک تھیم میں بھی ہم نے پڑھا کہ شکر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے سب سے زیادہ شکر گزار ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احسان جو ہے وہ عمر پر یاد رکھا کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. اب اسی کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج نے حضرت زینب بنت جحش کے ہاں اس شہد کو آپ کے اسپے کو بڑا محسوس کیا. ان سر جوڑ کر بیٹھ گئے. اب پتہ چلا کہ زینب یہ چکر چلاتی ہے کہ ان کو شہد پیش کرتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے پوائنٹ بھی ڈھونڈ لیا. ان کا ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مغافیر کا شہد ہے اور مغافیر کے پھول کی اسمیل جو ہے وہ اس شہد میں ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ منہ مبارک سے میں سے وہ اسمیل آتی ہے. اب حضرت زینب بنت جحش کے ہاں سے اٹھ کر آپ جس بیوی کے ہاں بھی گئے 1 2 3 4 ان سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. اس نے بھی کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے. اللہ کے رسول آپ کے منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے. مجھے تو فرق نہیں تھا. اور تو کچھ نہیں کھایا میں نے، بس وہ زینب کے ہاں وہ شہد کا شربت کیا ہے. چل اس سے اسمیل آتی ہے. تو اپنی ایک زوجہ محترمہ سے کہا کہ اچھا پھر میں بس لیکن بتانا کسی کو نہ. اب اتنی بڑی فتح ہو اور عورت اس بات کو پیٹ میں لے کے بیٹھی رہے. از اٹ پاسبل؟ لہٰذا خوشی سے انہوں نے دوسری کو بتایا اور ساتھ یہ کہا دستی کسے نہ. اچھا اللہ کے رسول بڑے کٹنگ انسان، واہ واہ. یعنی
کسی کو لائن حاضر کر کے ادرانا رکھ، یہ آپ نے کسی صحابی کے ساتھ بھی نہیں کیا میرے علم کے ساتھ. اور بیویوں کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ اس طرح کا نہیں تھا. تو جس زوجہ محترمہ کو غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت عمر کی بیٹی، ان سے کہا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوگی کہ تمہاری بیوی نے تمہارا راز فاش کر دیا. تو فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حرام کرتے ہو، کیوں اپنے اوپر بیان کرتے ہو وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تبتغی مرضات ازواجک، جسٹ ٹو پلیز یور وائف. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد ایک جنرل حکم تمام مسلمانوں کے لیے دے دیا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پر تمہاری ایسی قسموں کا کھولنا فرض کر دیا ہے کہ جو تم کھا لو کسی اچھے کام کو چھوڑنے کے لیے. جیسے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو ان کا ایک پھوپھی زاد بھائی، یعنی حضرت ابوبکر کا بھانجا، وہ بھی حضرت عائشہ کے خلاف باتیں کرنے میں بڑا پیش تھا. اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ پیش کیا ہے. یعنی جب یہ عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگائی اور عام ہو گئی پورے مدینے میں کہ ایسا ہوا ہے معاذ اللہ، تو اب اس سے کسی نے پوچھا ہوگا ہاں بھائی تیرا کیا خیال ہے. اگر اس نے صرف اتنا بھی کہہ دیا ہو تو شروع تو بڑی تیز تھی. یہ بھی بات کس کے خلاف جائے گی؟ حضرت عائشہ کے خلاف جائے گی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. ظاہر ہے آنا بھی چاہیے. اب غور کیجیے کہ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو اور ہم نے کسی شخص پر بڑے احسان کیے ہوئے ہوں، حضرت ابوبکر کے اس کو بہت احسانات تھے، بہت کچھ اس کو مالی مدد کی ہوئی تھی حضرت ابوبکر نے، بھانجے تو تھا. اب ہمارے ساتھ بھی آپ یہ نوٹ کیجیے کہ ہمارے ساتھ ہم کیا کہیں گے، مرکے میں حرامدہ ہوں جب میں تیری کو مدد کرتا ہوں. تو ظاہر ہے حضرت ابوبکر نے بھی قسم کھائی کہ آئندہ میں تیری کوئی مدد نہیں کرتا. اوہو، سورہ نور میں باقاعدہ کہا گیا کہ جن پر اللہ کا فضل ہے ان کو نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھا لیں کسی نیک کام کے کرنے کے لیے. تو باقاعدہ اب عظمت دیکھیے صحابہ، یعنی کتنا دکھ پہنچایا انہوں نے، اس نے حضرت ابوبکر کو. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان پر لازم ہے کہ اپنی قسموں کو کھولیں، تو حضرت ابوبکر نے کفارہ بھی ادا کیا اور پنجابی کے نا اسے منہ نال پھر انہوں مالی مدد بھی کی تھی. یہ سبمیشن صحابہ کرام کی. تو یہاں بھی کیا ہے، یہاں اس کو جنرل حکم دے دیا گیا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے اپنی ایسی قسموں کو کھولنا جو تم کھا بیٹھو کسی اچھا کام کو چھوڑنے کے لیے. واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا آقا ہے، تمہارا سرپرست ہے. واللہ وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا. اب وہ واقعہ باقاعدہ کوٹ کیا جائے گا ایک آیت کے اندر. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کے ساتھ بتایا. اسرہ یسرو کے معنی کوئی راز کی بات بتانا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی کوئی بات اپنی بیویوں میں سے کسی کو بتائی، کسی ایک کو بتائی، فلما نبأت بھی، لیکن جب انہوں نے اس کو فاش کر دیا، اس کا ذکر کسی اور سے کر دیا، جب انہوں نے وہ بات کسی اور کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ،
اور اللہ نے اپنے پیغمبر پر وہ بات کھول دی کہ تمہاری بیوی نے وہ راز فاش کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرٹسی کہ آپ نے اس کو لائن حاضر نہیں کیا. ادھر آ نہیں عرف بعدہ وعرض عن بعد، کہ آپ نے تھوڑا سا حوالہ دیا اور باقی بات گول کر دی. اشارتاً بتایا کہ میں لگ گیا پتا، اللہ نے مجھے من لگ گیا پتا کہ تو رات فاش کرتا. اب یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے نا، اس میں دو قسم کے مینیجرز ہوتے ہیں، باسز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں بڑے سخت گیر قسم کے، کوڑے قسم کے افسر، ہمیشہ ماتھے پہ بل رہتا ہے اور ڈانٹنے کے سوا اور کوئی اور کام نہیں ہوتا. تو ماتحت جو ہے وہ بڑی مجبوری ہو تو ان کے آفس میں جاتا ہے اور بس کام کی بات کر کے کہ چاڑی نہ پہ جائے فٹافٹ نکل آتا ہے وہاں سے، اور افسر کے ساتھ مذاق کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، کوئی فرینک انفارمل گفتگو نوٹ ایٹ آل. اس کے مقابلے میں کچھ افسر ہوتے ہیں کہ جو بڑے نائس ہوتے ہیں، نائس ٹو ایوری ون. اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ بھی ان کا رویہ بڑا نائس ہوتا ہے، بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو کر بھی لیتے ہیں اور افسر بھی تھوڑا بہت مذاق ان کے ساتھ کر لیتا ہے، فرینکنس ہوتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گڈ باس، نائس ٹو ایوری ون. نتیجہ کیا تھا کہ آپ نے بھی کوئی ان کو جواب طلبی کے انداز میں نہیں پوچھا. اب لیکن کیونکہ راز تو انہوں نے لیڈ کیا ہوا تھا، اب اس زوجہ محترمہ نے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جھوٹ نہیں بولا کہ میں نے نہیں کہا، لیکن مانی بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا جتلایا، باقی گول کر دیا. تو آگے سے کہتی ہیں قالت من نبا کہا تھا. اب اس کو دیکھیں ذرا میری طرف، تنوع نے کیا. اب یہ جھوٹ بھی نہیں ہے اور مانا بھی نہیں ہے. من نبا کہا تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ تنوع نے کیا. قال نبانی العلیم الخبیر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے علیم اور خبیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر دی. اب جو اس کے بعد فرمایا ان تتوبا الی اللہ، یہ قرآن مجید کے دو مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو تخاطب کا شرف بخشا ہے. نارملی یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الانسان، یہ سارے میسکولن فارمز ہیں. اس کے بارے میں دو آراء ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی، لہذا اگر میسکولن فارم استعمال ہوئی ہے تو اس میں فیمینن آٹومیٹکلی انکلوڈ ہے. جبکہ تین فقہا ہمارے جو ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے میسکولن ہی مراد ہیں، مرد ہی مراد ہیں، عورتیں مراد نہیں انکلوڈ، الا کہ اشارہ ہو کہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. مثال انہوں نے دی ہے سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، وہ جو ساتھ ہے نا مذکر مؤنث کے صیغے ساتھ ساتھ آئے ہیں، کہ اگر مومنین میں مومنات شامل ہوتی تو علیحدہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. اگر مسلمین میں مسلمان عورتیں شامل تھی تو مسلمات کہنے کی کیا ضرورت ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ جہاں جمع مذکر کی فارم استعمال ہوتی ہے تو اس سے مذکر ہی مراد ہیں، اس میں عورتیں مراد نہیں ہیں. مزید برآں قرآن مجید میں یعنی جب بھی عورتوں سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو انڈائریکٹلی کہتا ہے اللہ تعالیٰ قل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے قل للمؤمنین. سورہ نور میں تو دونوں اس طرح آئے ہیں. پہلے آیا قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اس کے ساتھ آیا پھر وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں.
لیکن اکثر و بیشتر عورتوں سے جو بات کہی جاتی ہے وہ انڈائریکٹلی کہی جاتی ہے. سورۃ احزاب میں کئی دفعہ یہ ہوا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المؤمنات یا بنتا یا بنات النبی بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اے نبی کی بیٹیوں، یہ نہیں کہا. بس قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے. لیکن سورہ احزاب میں جو 21ویں 22ویں پارے کا جنکشن ہے، جو رکوع آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، اس میں ازواج مطہرات کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء. پہلے ایسے ہی شروع ہوتی ہے نا بات کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اگر تم نیکی کرو گی تو تمہیں دگنا اجر ملے گا، اور اگر تم میں سے کسی نے یہ بے حیائی کا کوئی کام کیا تو اس کو سزا بھی دگنی ملے گی. اور دوسرا مقام یہ ہے کہ یہاں ان دو بیویوں کو، پہلے ایک آیت میں دو بیویوں کو خطاب کیا گیا، اس کے بعد پھر ساری بیویوں کو حاضر کے صیغے میں یوں کہہ کر خطاب کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ازواج مطہرات کا یونیک اعزاز ہے عورتوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف تخاطب بخشا ہے، انہیں براہ راست ایڈریس کیا ہے. پہلے تو ان دو کو کہا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو اچھا یہ سخت جو ہے یہ ان لفظوں میں سے ہے کہ جو دونوں طرف جاتے ہیں. جیسے توبہ ہے، بندے کی بھی توبہ ہے، اللہ کی بھی توبہ ہے. بندے کی توبہ کیا ہے کہ وہ شرمندگی کے ساتھ، ریمورس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹتا ہے، گناہ کو چھوڑ کر، بغاوت کو چھوڑ کر. یہ بندے کی توبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف لوٹتا ہے اپنی عنایت اور مہربانی کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے. اسی لیے وہ تواب ہے، اس کے ناموں میں سے ایک التواب ہے، اس کی صفت تواب ہے. اچھا اسی طرح رغبت، اردو میں تو رغبت آتا ہے نا صرف کسی کی طرف مائل ہونے کے لیے، ٹو بی انکلائنڈ ٹو سم ون. عربی میں یہ بھی دونوں طرف آتا ہے. یعنی رغبہ الا، رغبت الا کے معنی کسی کی طرف راغب ہونا، اور راغبان کسی سے منہ موڑنا. یہ پہلے پارے کے آخری رکوع میں آیا نا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَن صَفِيَّ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے کہ جس کی مت ہی ماری گئی ہو. تو سخت بھی انہی میں سے ہے. عام مترجمین نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ نیگیٹو لیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی تک نہیں بنتا. اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل جو ہے وہ کج ہو چکے ہیں. یہ تو آپس میں میچ نہیں کرتا. وہ دوسرا جو ہے وہ میچ کرتا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہیں ہی، تم دل سے شرمندہ تو ہو ہی، مائل بھی ہیں. لیکن وہی بات کہ وہ جو اگر باس اچھا ہو تو پھر باقاعدہ اس کے پاس جا کے معافی مانگنے میں بھی ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے، نہ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ معاملہ اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول نے تو تقاضا نہیں کیا کہ ادرا کہ میرے کو معافی مانگ، نقدی لکیریں کٹ، ان رائٹنگ معافی مانگ. اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے پیچھے کھڑا، خبردار میرے رسول نے تجھے بدتمیزی کی تھی، معافی مانگو. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہیں ہی. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، ظاہر کہتے ہیں پیٹھ کو، تظاہرہ مظاہرہ کرنا باب مفعلہ سے، اور یہ باب تفاعل سے. یہ کیا ہے؟ جتھے بازی کرنا، ایک دوسرے کی پیٹھ چوکنا. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم میرے پیغمبر کے خلاف مظاہرہ کرو گی یعنی جتھے بازی کرو گی تو کیا ہوگا؟ یاد رکھو. اچھا یہاں کیا گیا؟ ایک اور موقع بھی ہے، وہ بھی سورہ احزاب میں زیر بحث آیا ہے، ایلا کا واقعہ. ایلا کہتے ہیں کسی شخص کا یہ کہہ دینا کہ میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا. اگر اس نے کوئی لمٹ قائم نہیں کی تو 4 مہینے تک وہ تعلق قائم رکھنا اس پر حرام ہوگا. 4 مہینے بعد وہ ختم ہوگا. اس نے کہا کہ میں 2 دن تعلق نہیں رکھا، اس کی قسم کھائے، مہینہ تعلق نہیں رکھا، اس سے تو مہینے کے بعد وہ فری ہو جائے گا.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ساری ازواج نے مل کر ایک مطالبہ کیا کہ اب تو بڑی وسعت آ گئی ہے، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، مال فیح بھی آ رہا ہے، عام گھروں کے اندر بھی بڑی وسعت ہے، آپ ہمارا بھی وظیفہ بڑھا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا یہ اختیاری فقر تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اگر کوئی انڈیویجول ہاتھ تنگ ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تو وہ اتنا بڑا آفینس نہ ہوتا، لیکن انہوں نے باقاعدہ پہلے پنجابی کہ میٹھی پکائی پھر رل کے گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مائنڈ کیا۔ تو کیا فرمایا، اس پر پھر اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور آپ نے 1 مہینے کا ایلا کیا ان سے، لا تعلقی اختیار کی، مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا بنوایا گیا اور وہاں آپ نے قیام فرمایا، ٹھیک ہے جی، جتھے بازی پر۔ یہاں بھی کیا ہے، اگر تم جتھے بازی کرو گی وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ اپنے پیغمبر کا پشت پناہ ہے، سپورٹر ہے، گارڈین ہے۔ ان اللہ هو مولاہ و جبریل، اور جبریل بھی اس کے پشت پناہ ہے، و جبریل و صالح المومنین، اور نیک مسلمان بھی ان کے پشت پناہ ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور آن ٹاپ آف دیٹ سارے فرشتے بھی اس کے طرفدار ہیں، اس کے سپورٹر ہیں، اڑتڑی لگائی رہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اب وہ جو واقعہ تھا ایلا کا واقعہ تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا بنایا تھا، اس میں آپ نے 1 مہینہ قیام کیا تھا، اور باہر ایک صحابی دربان کے طور پہ کھڑا تھا، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اہم مشورہ کرنے کے لیے، کوئی بات پوچھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آگے جو باہر دربان تھا اس نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینی۔ تو حضرت عمر نے باہر سے فرمایا اللہ کے رسول آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے آیا، آپ حکم دیں گے تو میں حفصہ کا سر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہے صالح المومنین۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم اس کے خلاف جتھے بازی کرو گی تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، اللہ تعالیٰ اس کا پشت پناہ ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مسلمان بھی ان کے پشت پناہ ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور on top of that فرشتے بھی ان کے پشت پناہ ہیں۔ اب ساری ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اتنی عربی تو آپ نے پڑھ لی ہے نا کہ کنہ جو ہے جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب ساری عورتوں سے کہا کہ بہت ہی اپنے آپ کو وڈا نہ سمجھو کہ تسی نبی دی بیویاں ہو، نبی کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم سے شادی کی ہے، تمہیں یہ مقام دیا ہے، تمہارا نبی پر احسان نہیں ہے کہ تم نے اس پر شادی کی ہے۔ عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، کمال کیا ہے آیت، اللہ تعالیٰ کا جلال، عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، کیا جب اگر تم اللہ کا نبی تمہیں طلاق دے دے کہ کچھ بعید نہیں، کیا جب ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ اللہ ریپلیس کر دے اپنے نبی کے لیے بیویاں خیرا منکن، تم سے کہیں بہتر۔ کس کس اعتبار سے بہتر؟ مسلمات، مسلمان ہونے کے اعتبار سے، مومنات، مومن ہونے کے اعتبار سے، قانتات، فرما برداری کے اعتبار سے، تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار، صائحات، روزے رکھنے والیاں، خیبات و ابکارا، اور وہ شوہر آشنا یعنی متعلقہ یا بیوہ بھی ہو سکتی ہیں، و ابکارا، اور ورجن بھی ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ بڑی زبردست آیت ہے۔ اس آیت میں آپ کو 6 صیغے مؤنث سے اکٹھے ملتے ہیں، پڑھا نا مؤنث میں آپ نے دیکھی اکٹھے، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات، سیبات و ابکار، سیبات میں بھی وہی ہے، جمع مؤنث کے صیغے۔ تو اگر میرا نبی تمہیں طلاق دے دے تو کچھ بعید نہیں کہ اس کا رب اس کے لیے ریپلیس کر دے تم سے بہتر بیویاں، ان اعتبار سے مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سیبات و ابکار۔
اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، نارن ایک ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اب انسان تو ہیں جلیں گے اس میں، یہ پتھر کیوں کہا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بت پرستی کا وہاں پر رواج تھا تو پتھر کے بنے ہوئے بت، پتھر کو بھی ہم ڈال دیں گے۔ میرا ذاتی رجحان جو ہے وہ اس طرف ہے کہ آگ جو ہوتی ہے نا وہ اس کی ہیٹ برابر نہیں ہوتی۔ جب یہ سوئی گیس ہوتی تھی تو ہیٹ چولہے کی زیادہ ہوتی تھی، اب جب سے LPG آئی ہے تو اس کی حرارت کم ہے۔ کوئلے کا یعنی لکڑی کا کوئلہ ہے اس کی حرارت کم ہے اور پتھری کوئلے کی حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ پتھر ڈالیں گے جہنم کے اندر تو اس سے جہنم کی جو سیویرٹی ہے وہ بڑھ جائے گی کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیونکہ یہاں موضوع کیا ہے، بیویوں سے محبت، تو اور ساتھ ہی اہل و عیال بچوں کے ساتھ شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اہل و عیال کی محبت رکھی ہے، بیویوں کی بھی محبت رکھی ہے اور اولاد کی بھی محبت رکھی ہے۔ یعنی بیوی اور اولاد وہ چیز ہے کہ جو والدین کی محبت پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ سورۃ عبس وتولی کے اندر ہے نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن انسان دور بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، سب سے پہلے بھائی کا ذکر ہے، اس کے بعد کس کا ذکر ہے؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، پھر ماں کا ذکر ہے، پھر باپ کا ذکر ہے، پھر بیوی کا اور بیٹے کا۔ یہ خاص ترتیب ہے کہ سب سے پہلے انسان بھائی سے علیحدہ ہوتا ہے، بٹوارا ہوتا ہے خاندان کا، تو بھائی بھائی بکھرے ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا وکٹم کون بنتی ہے؟ ماں بنتی ہے۔ سس قابل قبول نہیں ہوتی، لہذا وہ شوہر کو مجبور کرتی ہے کہ ماں کو علیحدہ ہو جائے۔ باپ کو وہ اون کرتا ہے طویل عرصے تک، اور پھر باپ سے بھی علیحدہ ہوتا ہے، بیوی اور بچے کو اون کرتا ہے، اور پھر جب طلاق ہوتی ہے تو جھگڑا کس پر ہوتا ہے؟ بچہ میں رکھنا ہے کہ تو رکھنا۔ آخر میں اس کا ذکر کیا۔ لیکن ان سب کا اصل حق کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال کو ان کی محبت کا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اچھا، اب دنیا میں اگر کسی کے گھر کا کوئی فرد جیل میں چلا جائے کسی جرم کی وجہ سے تو وہ کیا کرے گا؟ کیوں؟ جی کی کرے گا؟ پریشانی دے وچ کو ہاتھ پیر مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ کیا ہاتھ پیر مارے گا؟ یعنی جیلر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا کہ اگر اس کو قید بامشقت ہے تو ذرا یار تھوڑی سی اس کا رعایت کر لینا، جیل کا کھانا نہیں تو گھر کا کھانا جانے دینا اس کو، ٹھیک۔ اچھا، اب ایک ہیں کورٹ کے آرڈرز، کورٹ کے آرڈرز ہیں بامشقت قید، لیکن بہرحال ہمارے جیلرز بک بھی جاتے ہیں اور سفارش بھی مان لیتے ہیں۔ اب وہ جو جہنم کے داروغے ہیں، گارڈز ہیں، جو وہاں پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے، ان کی کوالیفیکیشن بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ان پر
علیہا آگ پر، اس آگ پر یعنی جہنم پر وہ فرشتے مقرر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان پر وہ فرشتے مقرر ہیں جو بڑے روڈ اور بڑے سخت ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ انہیں حکم دے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، واضح ہوگی بات. آگے چلیں. اب ایک دم قیامت کا نقشہ کھینچا ہے. قیامت کے دن ظاہر کافر جو ہیں وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں گے، شور مچا رہے ہوں گے، سفارشیں منتیں کر رہے ہوں گے. اب ان کو اس خطاب ہے، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو، آج ایکسکیوزز پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہاری کرتوتوں ہی کا بدلہ مل رہا ہے. We are not doing any wrong to you، ہم تم پر کوئی زیادتی نہیں کر رہے، ہم اپنے پاس سے تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہے. تم جو اعمال لے کر آئے ہو انہی کی سزا تمہیں مل رہی ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے. اس پر پہلا رکوع ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اگلا رکوع پڑھیں گے. اللہ نے چاہا تو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.